یہ جو معاہدہ شریف آپ دیکھتے ہیں اور روز رسول کی جو عمارت ہے، یہ کل 12 گھر ہے نا، 12 گھر، 11 گھر آپ نے بیویوں کو دیے تھے اور ایک گھر اپنے ساتھ بیٹی کو دیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے کہا علی کیسے آدمی تھے، اور انظر بیتہ بین ابیات النبی، دیکھو حضرت نے اپنے ساتھ ہی گھر دیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو۔ تو پیغمبر نے اپنی بیٹی اور داماد کو ساتھ رکھا تھا تو صحابہ کہتے یہ شرافت ہے، فضیلت ہے، اور یہاں جب کوئی داماد سسر کے ساتھ رہ گیا، گھر داماد بن گیا، گھر داماد ذلتیں اٹھاتے رہو۔ میں کہتا ہوں گھر داماد کا جملہ بنانے والے توبہ استغفار کرنے، کیونکہ رد ہے نا حدیث کا، اور اسی کو تو تکفر کہتے ہیں، بواہ کفر اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ایک قاعدہ بنائیں، اصول بنائیں شریعت کے خلاف، تو وہ اصول کہا ہے، وہ تو پرلے درجے کے ذلت آمیز اقدام ہے، خدا کے قہر اور خدا کے عذاب کو دعوت دے گی۔ فقہا نے ایک قاعدہ لکھا ہے نا کہ جس طرح بیٹا وارث ہے بیٹی بھی وارث ہے، زندگی میں تو دونوں برابر ہیں۔ ایک باپ چاہتا ہے کہ یار مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو، میں ابھی سے اپنی اولاد کو فارغ کرتا ہوں، تو مرنے کے بعد تو بیٹا 2 حصوں کا اور لڑکی 1 حصے کی مالک ہے، لیکن جب زندگی میں دے گا تو برابر دے گا، یہ دے گا۔ اس سے ایک اور بات نکل آئی کہ جیسے بیٹے کے لیے گھر کا انتظام ہے بیٹی کے لیے بھی کرے، زندگی میں تو ہے اور آئے یہ سارا۔ بعض فقہا نے اس میں کچھ کلام کیا ہے، لیکن حدیث صحیح اس طرح ہی ہے کہ آپ نے فرمایا بخاری و مسلم میں اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، عطیات دینے میں اولاد کو برابر رکھو۔ اور بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کو کہا میں اپنے بیٹے کو اتنا دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ رہے، تو آپ نے پوچھا اور بھی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا جی اور بھی۔ کہا ان کو بھی دے رہے؟ کہا نہ۔ تو آپ نے کہا لا اشہدکم علی زور، مجھے جھوٹی گواہی پر گواہ بننے کی ضرورت کیا ہے، مجھے کیوں گناہ پر گواہ ہوا، تو گناہ کر رہا ہے۔ آپ نے اس وقت کہا اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ۔ تو جس طرح آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ باپ یا ماں کے مرنے کے بعد اولاد کو للذکر مثل حظ الانثیین، ہر لڑکے کو اور بیٹے کو 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کے برابر ملے گا، اسی کے ساتھ ذہن، دماغ، قلب میں یہ بھی بٹھا لو کہ وراثت کا تعلق موت سے ہے، زندگی میں وراثت کسی کی نہیں بڑھتی، زندگی میں تو وہ ہر چیز کا خود مالک ہے۔ اگر زندگی میں دینا چاہے تو لڑکا اور لڑکی برابر ہے۔ کیا یہ فرق کر سکتا ہے یا نہیں کہ میرے یہ ایک بیٹا بدچلن ہے، بددین ہے، فاسق فاجر ہے، نافرمان ہے، میں مال دے کر اس کو گناہ کا مزید موقع نہیں دینا چاہتا۔ علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ فرق بھی نہیں کر سکتا، لیکن راجح قول یہ ہے، اور میں نے دیکھا ہے 4 فقہوں میں اس کی وجہ مل گئی ہے کہ نہیں یہ فرق کر سکتا ہے۔ مثلا ایک باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ایک بیٹے نے زندگی مجھ پر قربان کی، میرا مطیع اور فرما بردار ہے، جبکہ اس دوسرے بیٹے نے میرا خیال نہیں رکھا،
یا اس نے میرے آداب بجا نہیں لائے، میری خدمت نہیں کی، میرا دل دکھایا. ایسے ہوتے ہیں، اولاد بھی عجیب طرح ہوتے ہیں. وہ یہ فرق کر سکتا ہے. درست بات یہ ہے، اور علماء کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ شرعی باب ہے. لوگوں کا نیک ہونا یہ واقعی اولاد ہونا ہے، اور لوگوں کا برا ہونا یہ اولاد کے صف سے نکلنے کی نشانی ہے. قرآن کریم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب ڈوبنے لگا تو آپ نے کہا یا رب ان ابنی من اہلی، رب کریم میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. آپ نے کہا، حق تعالی نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کا اہل نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے. قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بد چلن بیٹا، بد عمل بیٹا، نافرمان سرکش ماں باپ جس سے ناراض ہو، جس کو آگ بھی کہتے ہیں، اسے محروم کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ زندگی میں خدا نخواستہ اگر باپ مر گیا تو وہ رسا فرق نہیں کر سکتے. باپ کو زندگی میں چاہیے کہ کچھ مسلمانوں کو گواہ بنائے، محلے کے ذمہ داروں کو، کہ یہ میرا لڑکا ہے لیکن اس کا کردار، اس کا گفتار، اس کے کرتوت ہی میرے جو ستانے والے ہیں. تم لوگ گواہ رہو کہ میں اس کو اپنی جائیداد سے باہر نکالتا، اور یہ میری کسی چیز کا وارث نہیں ہے. تو اور جائیداد اٹھا کے بانٹ دے. اگر برقرار رہا اور وہ مرا، بددستور پھر وارث ہو جائے، کیونکہ پھر ایک اور قانون لازم آتا ہے. اللہ اکبر، قانون ہی لازم آتا ہے. جب تو باپ مر گیا، جنتوں میں پہنچ گیا ہوگا، وہاں پہنچ کے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، رحیم کریم ہو جاتا ہے. تم لوگ کیوں سختی کرتے ہو؟ دے دینا، جائیداد سے نکال لو، گیا آسان کام ہے. حدیث شریف میں ایک واقعہ آیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور اس کے جسم پر غم اور ہم کے آثار تھے. آپ نے اسے دیکھا اور بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور آپ نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کو کیا صدمہ پیش آیا ہے. جب لوگ کم ہو گئے، کچھ حضرات اٹھ کے چلے گئے، تو اس نے آپ سے قصہ شروع کیا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کو میں نے بڑی محبتوں سے پالا ہے، اور اب وہ جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی بھی کرا دی. اب وہ جب مجھ سے بات کرتا ہے تو خالی منہ سے نہیں کرتا ہے، ہاتھ سے مجھے پکڑ لیتا ہے. پھر اس کی مرضی ہے، جتنا اس کو غصہ ہے اتنے تپڑ لگاتا ہے، اتنے دھکے دیتا ہے. اب میرے ہاتھوں میں جان نہیں ہے اور وہ طاقتور ہے بہت. آپ کی خدمت میں جبریل آیا اور آپ کو کہا کہ اس نے کم تکلیفیں بتائی. ابھی آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے راستے میں اس نے کچھ اشعار پڑھے، اور ان اشعار میں اس کے ساتھ جو بیٹا ظلم کرتا ہے وہ سب الفاظ موجود ہیں. ان کو کہے وہ اشعار سنائے، یہ وہ اشعار پڑھے آپ کو سنائے. وہ آدمی حیران ہوگا. اس نے کہا وہ تو میں نے کسی کو بھی نہیں سنا ہے، صرف اپنے آپ پڑھتا ہوں، خود سنتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے. جبریل آیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اس نے کچھ نچوڑ خلاصہ سا بتا دیا، لیکن اس کی تکلیف اور غم بہت زیادہ ہے، اور گھر سے نکل کر یہاں تک پہنچنے تک
اس نے بہت زیادہ تکلیفیں گزاری ہے اور وہ سب اس کے پاس شعر میں ہے. اب وہ اشعار سنے. اس نے جب سنا کہ اللہ فرماتے ہے جبریل آیا ہے تو اس نے گھٹنا ٹیک دیا اور اشعار پڑھنے شروع کیا. وہ اشعار ایسے ہیں کہ جب اس نے 2 بیت پڑھے نا تو حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور جب 2 بیت اور پڑھے تو آپ کے آنسو گرنے لگے. اس نے رک کر کہا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، بس کرو. آپ نے کہا حکم الہی ہے، پورا سننا ہوگا. میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ اس سے سنو. اس میں تمام وہ پریشانیاں تھیں. ایک نافرمان اور سرکش اور باغی بیٹے کی طرف سے ایک نیک خصلت اور شریف باپ کو پیش آتی ہے. اس دوران وہ بیٹے کو بھی بلایا گیا تھا. پہلے سے آپ نے حکم دے دیے کہ اس کو حاضر کرو. جب یہ اشعار ختم ہوئے تو آپ اٹھے اور آپ نے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑا اور آپ نے فرمایا لوگ مرنے کے بعد جہنم جائیں گے تو جو یہاں سے اٹھا کے دوزخ میں براہ راست پٹکتا ہو اور تو ابھی دوزخ میں گر جائے. تو حضرت کی ناراضگی اور غصہ دیکھ کے وہ باپ جو تھا وہ رونے لگا. اس نے کہا حضرت رحیم تو ہو، معاف کرتا ہوں. آپ نے کہا بس اتنا جلدی. اور آپ نے یہ خدشہ ظاہر فرمایا کہ یہ تو وہاں بھی پھر معاف ہو جائے گا، وہاں تو بہت بڑا عذاب اس کو ملنے والا ہے. میں نے تو خالی کہا ہے اس کو، آپ وہاں بھی اور مہربان ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت تو آپ نے خالی اس کی تکلیفیں دیکھی ہے، وہاں تو آپ کے لیے بڑی زبردست جنتیں بھی ہوگی. آدمی جب خود خوش و خرم ہو، اعزاز اور راحت سے ہو، تو وہ دوسروں کے بارے میں بھی بہت ہی نرمی اور راحت کے لمحات چاہتا ہے کہ ان کو بھی تکلیف نہ پہنچے. لیکن لوگ اس انتظار میں نہ رہے کہ جی باپ یا ماں نرم ہو جائے گی اور ہم بچ جائیں گے. اگر نرم نہ ہوئے اور وہ اپنی پوزیشن پر سخت رہے تو پھر اولاد کے لیے جہنم ہی جہنم ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ ہم ہیں اور بیٹے کی یا بیٹی کی کوئی حیثیت ہے. یہ بات بھی غلط ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، مسئلہ تو دوسرا بیان ہو رہا ہے. مثال یہ دیتا ہوں کہ لکھا ہے کہ ماں باپ کا نفقہ، خرچہ، زندگی گزارنے کے ضروریات جس طرح بیٹے کے ذمہ ہے بیٹی کے ذمہ بھی ہے جب وہ توفیق والی، کیونکہ وارث تو دونوں ہوں گے. اور باپ کی زندگی میں ایک تار برابر، ایک دھاگا، یہاں سے یہاں تک اتنا دھاگا، اس کا بھی بیٹا مالک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، صفر ہے، مزدور ہے. وہ فقہا کہتے ہم مالو، وہ مزدور ہے، اس کے برتی کیے ہوئے، کھائے پیے جو وہ چاہے دے. لوگ تو کہتے ہیں نا ہمارا ایسا اور ہمارا ایسا. شریعت سے آ کے ذرا پتہ کریں، شریعت کے آئینے میں کھڑے ہو جائے. شریعت کہتی ہے سب کچھ باپ کا، ماں کا. آپ فقط ایک ہیلپر ہے، مزدور ہے. آپ مزدوری کریں، نان بخور اور ڈر بزن. اس لیے زندگی میں اولاد کا مطالبہ مال یا وراثت حرام ناجائز اکبر الکبائر ہے. ایک شخص کو آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے مال میں کیوں کہتے ہیں؟ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر ماں باپ کو قتل بھی کرتے ہیں. یہ واقعات بھی سننے میں آتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت دیر تک جی رہا ہے، مر ہی نہیں رہا. آج مال کی محبت بڑھ جاتی ہے اور ماں باپ کا قبلہ اور کعبہ ہونا نظروں سے اوجھل جاتا ہے. آئے ہے اور اس کمینی اور رذیل دنیا کے لیے اتنے بڑے بڑے عزت اور محبت کے پہاڑوں کو یہ پھر تخت تاراج کرتا ہے
اور ان کو کاٹتا ہے اور ان کو سامنے سے ہٹاتا ہے. بڑے دردناک مناظر و واقعات جو میرے سامنے ہیں. مجھے دنیا میں اللہ نے دین کے ساتھ اس کی اطلاع دی بہت وسیع ہے.